اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے ان کی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیمار صحابی کو دیکھا اور ان پر اپنی خاص نظر عنایت فرمائی تو صحابی کو یوں محسوس ہوا جیسے ان میں از سر نو جان پڑ گئی ہو، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیماری کی وجہ سے میرے مقدر جاگ گئے کہ آپ صبح کے وقت میرے پاس تشریف لائے ہیں، جس کے باعث مجھے صحت اور آرام حاصل ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کوئی دعا کی ہے جس کی وجہ سے تجھ پر بیماری کا حملہ ہوا ہے، یاد کرو کہ وہ دعا کیا ہے جو تم نے کی ہو۔ صحابی نے کہا مجھے یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باطن پر توجہ فرمائے، مجھ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی توجہ سے آپ کے قلب مبارک سے صحابی کے قلب مبارک تک نور پہنچا، جس سے صحابی کو بھولی ہوئی دعا یاد آ گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب مجھے یہ علم ہوا کہ آخرت کا عذاب انتہائی سخت ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بجائے آخرت کے دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ مجھے آخرت میں عذاب نہ جھیلنا پڑے۔ چنانچہ مجھ میں اس قسم کی بیماری پیدا ہو گئی کہ میری جان تکلیف کی وجہ سے بے آرام ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، آئندہ ایسی دعا کبھی نہ کرنا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی عذاب بھگتنے کی دعا نہ کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو اس طرح کیا کر کہ اے اللہ، کر ہماری مشکلیں آسان، ہمیں ہمارے دنیا کے گھر میں بھلائی عطا فرما، ہمیں ہمارے آخرت کے گھر میں بھلائی عطا فرما۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔